اور روزے کی حالت میں اگر کان میں اس کے کچھ فنسیاں وغیرہ ہے یا پھر ناک میں کچھ فنسی وغیرہ ہے تو کیا کان اور ناک میں ہم دوا ڈال سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، کان کے اندر دوا ڈالنا یا پھر جان بوجھ کر کے پانی ڈالنا، اسی طریقہ پر ناک کے اندر دوا ڈالنا، ان تمام صورتوں میں روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص سگریٹ کی کا عادی ہے وہ پی رہا ہے، یا پھر بیڑی پی رہا ہے، یا پھر حقہ پی رہا ہے، تو ان تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقہ پر روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص تمباکو کھاتا ہے یا پھر گٹکا وغیرہ اپنے منہ میں رکھتا ہے، یا پھر چنگم، جو محنت و مزدوری کرنے والا اپنے منہ کی خشکی کو دور کرنے کے لیے وہ منہ کے اندر چنگم چباتا ہے اور اس کا مٹھاس گلے کے اندر بھی محسوس ہو رہا ہے، تو ان تمام صورتوں میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص پان کھاتا ہے، کھینی کھاتا ہے، گٹکا کھاتا ہے، یا پھر اس کو منہ میں رکھتا ہے، چبا کر کے صرف پھینکی کیوں نہ دیتا ہے، ان تمام صورتوں میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ گرمی کے موسم میں کوئی شخص جب کام کر رہا ہو تو اس کا پسینہ نکلتا ہے سر سے، اور پسینہ نکلا اور منہ کے اندر چلے گیا، یا پھر کوئی غم کی وجہ سے یا پھر خوشی کی وجہ سے آدمی جب روتا ہے تو اتنا رویا کہ اس کا آنسو آنکھ سے نکل کر کے بہہ کر کے منہ کے اندر چلے گیا، تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ کیا اس کا روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ تو فقہاء کرام نے کہا کہ پسینہ ہو یا پھر آنسو ہو، اگر منہ کے اندر گیا اور حلق کے اندر اس کا کڑوا پن محسوس ہوا، کیونکہ پسینہ اور آنسو کے اندر کڑوا پن ہوتا ہے، اگر وہ حلق کے اندر محسوس ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنسو اور پسینہ حلق کے اندر گیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر حلق کے اندر کڑوا پن محسوس نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حلق میں آنسو یا پسینہ نہیں گیا ہے، اس سے اس کا روزہ ہرگز نہیں ٹوٹے گا۔